رہے گا. صلی اللہ رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. دامت برکات العالیہ حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں، اصل خطاب آپ کے محبوب خطیب محسن ملت مناظر اسلام حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب کا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ حضرت نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا، اور یہ سب آپ حضرات کی جو ان سے محبت ہے اس کی کشش تھی کہ یہ باوجود تکلیف کے، اور آج ایک بہت بڑا حادثہ بھی تھا. ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم اور مدرس فقیہ اور منتظم اعلیٰ، جنہوں نے تنظیم المدارس کا کنٹرول بھی سنبھال رکھا تھا اور 2 عظیم مدرسے بھی چلا رہے تھے لاہور میں شیخو پورے میں، ان کا انتقال ہوا. آج 2 بجے لاہور جامعہ نظامیہ میں ان کا نماز جنازہ تھا، پھر 5 بجے شیخو پورے میں. تو حضرت کہ آپ کی خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ میں حاضری دوں اور اس جنازے میں شامل ہو جاؤں، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے. لیکن آپ حضرات کی محبت اور دلی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کی طبیعت پر جو بوجھ تھا، گرانی تھی، وہ الحمدللہ دور ہوا اور آپ تشریف لے آئے. تو اصل خطاب آپ کا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور آپ حضرات کو اپنے دل نواز خطاب کے سننے کا موقع بخشا. آپ دل سے دعا کرو اللہ اہل سنت کے ان اکابرین علماء کو تا دیر سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اور دین اسلام کی اور مسلک اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی انہیں توفیق بخشے، اور ہمیں ان سے فیض کی اور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ خطابات بھی فرماتے ہیں، تدریس بھی فرماتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کا جو اس ملت پر احسان ہے وہ مختلف جو بد مذاہب ہیں ان کے خلاف علماء کو تیاری کراتے ہیں، مناظر بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مشن میں اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے اور اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ ایسے افراد مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مسلک کی خدمت بھی کریں اور مسلک پر حملہ آور ہونے والے لوگوں کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں. جہاں تک ہمارے اس سالانہ جلسے کا تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایک مناظرے کے اندر اہل سنت کی اللہ نے لاج رکھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص توجہ کرم نوازی کے طفیل اہل سنت کا اللہ رب العزت نے بول بالا فرمایا. اور وہ جگہ اسی جنگ کے اندر جن کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تیرے آنے سے پہلے تک یہاں محفل میلاد نہیں ہوئی، لیکن اب اس مناظرے کے بعد یہاں محافل میلاد جو ہیں وہ شروع ہو گئی. مولوی عبدالستار توسوی سے جامعہ عثمانیہ شور کوٹ میں پوچھا گیا
حضرت اس مناظرے کے بارے میں جناب کا تاثر کیا ہے؟ اس کے لفظ یہ تھے کہ اس حرام زادے نے ہماری 35 سال کی محنت برباد کر دی. یہ عبد الستار موسوی صاحب کے لفظ تھے، اسی مدرسے کے طالب علم نے ہمیں یہاں بیان کیا. بہرحال ان کو اس پر بڑی تکلیف ہے، لیکن ہمارے کوئی ذاتی دشمن نہیں، نہ ہمارا کوئی قتلوں کا بیر ہے، نہ کوئی زمین ہماری اور مربع انہوں نے غصب کیے. ہماری لڑائی جھگڑا ایک دوسرے سے نفرت صرف اس لیے ہے کہ ان کے اکابر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جو حضور کی شان والا کے خلاف اور توہین اور تحقیر پر مشتمل ہیں، مبنی ہیں. اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ ان سے عداوت رکھتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت میں یہ لازم ہے ہم پر اور فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اگر ایک ولی کے ساتھ عداوت بغض کینہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، تو جن کے قدموں کی گرد و غبار سے لاکھوں ولی تیار ہوتے ہیں، اس ہستی پاک کی عظمت پر جو حملہ آور ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ سمجھتے ہم توحید بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی شان بلند کر رہے ہیں. یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ ولیوں کی توہین سے یا نبیوں کی توہین سے اللہ کی شان بلند ہو. کوئی اگر کہے کہ اللہ کے نبی بڑے جاہل ہیں، بے خبر ہیں، نادان ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی شان زیادہ ظاہر ہوگی، یا یہ مانا جائے کہ وہ پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں اور امی ہونے کے باوجود تمام کتابوں کی ان کو مہارت حاصل ہے اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کا انہیں علم حاصل ہے اور ان کے علم کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ انہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. وہ اپنے قبر میں پیش آنے والے معاملات کو نہیں جانتے، وہ کسی امت کو جو پیش آنے والے قبر کے معاملات ہیں انہیں نہیں جانتے. اس سے شان زیادہ ظاہر ہوگی. اللہ کا نبی ایک تنگا توڑ کے دو نہیں کر سکتا، اس سے اللہ کی شان زیادہ ظاہر ہوگی. یا یہ کہا جائے کہ انگلی کا اشارہ کر کے 2,40,000 میل کی دوری پہ چمکنے والے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ سکتے ہیں، اور یہ طاقت ان کو اللہ نے عطا کی ہے. اللہ اس سے شان زیادہ ظاہر ہوگی. یہ اس سے زیادہ ظاہر ہوگی کہ وہ تنگا توڑ کے دو نہیں کر سکتے. ان کا انبیاء علیہ السلام کی شان کو گھٹانا، اولیاء کرام کی شان کو گھٹانا، یہ دراصل اللہ کی شان کو گھٹانا ہے اور اس کی ناقدری کرنا ہے. جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، اس کی الوہیت کے قائل تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب انہوں نے تمہاری نبوت کا انکار کیا ہے تو اس نے میری بے قدری کی ہے اور میری الوہیت کا انکار کیا ہے. اللہ انکار رسالت انکار الوہیت ہے، اور جو صرف آواز نبی پاک کی آواز پر اونچی کر دیتا ہے اللہ اس کی تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے. تو جو صرف آواز اونچی نہیں کرتے بلکہ عیب جوئی کی کوشش کرتے ہیں، تنقید کی کوشش کرتے ہیں، تنقید کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے ان کی محبت اور عظمت کے نقش نوز باللہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی شان اس طرح نہیں ظاہر ہوتی جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ایک آدمی کے بارے میں یہ بتلاؤ کہ وہ بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، اور اس کے شاگرد کتنے بڑے جاہل ہیں، تو کیا اس سے اس بات سے اس کا علم و فضل ظاہر ہو رہا ہے یا الٹا اس کی تنقید توہین ہو رہی ہے؟ تو انبیاء کا اور تو استاد ہے کوئی نہ، استاد ہے تو اللہ رب العزت ہے. تو اگر انبیاء بے خبر ہے، نادان ہے، تو پھر اس سے اللہ رب العزت کی کون سی عظمت سامنے آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ سوچ غلط ہے. ہم ان سے اپیل کریں گے کہ اپنی اس سوچ پہ نظر ثانی کرو. انبیاء کی شان گھٹانے سے اللہ کی شان اجاگر نہیں ہوتی.
یہ کہنا کہ ہم خالق مخلوق کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، بے شک بیان کرو خالق مخلوق کا فرق، لیکن مخلوق ساری کو برابر تو نہ بناؤ۔ نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے، امتی متقی پرہیزگار اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، تو فرق کرو بیان بے شک، لیکن جو مخلوق میں باہمی فرق ہے وہ بھی تو بیان کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایک عبد وہ ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ایک عبد وہ ہے جو ایک پھوٹی کوڑی کا مالک نہیں ہے، ایک تنکے کا مالک نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ من رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ عبد اتنا ہونہار ہے، اتنا لائق ہے، اتنا باصلاحیت ہے، اتنا صاحب استعداد ہے کہ اس کے مولا نے اس میں خوش ہو کے اپنی ساری جو ہے ملکیت اور اپنے سارے جو مقبوضات ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے ہیں، یہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، جو چاہے تو ان میں تصرف کرتا رہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بے شک اللہ کے عبد ہے، مگر وہ ایسے عبد نہیں کہ جو لا یقدر علی شیء ہے، وہ ایسے عبد ہیں کہ جب چاہے تو درختوں کو جڑوں پہ چلاتے ہیں، جب چاہے تو پتھروں کو پانیوں پہ تیراتے ہیں، جب چاہے تو کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھواتے ہیں، اور جب چاہے تو سورج الٹے پھراتے ہیں، جب چاہے تو انگلی کے اشارے سے 2.5 لاکھ میل کی دوری پہ چمکنے والے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھتے ہیں۔ یہ شان بیان کر کے کہو یہ سب کچھ انہیں کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق اور اس دل بھی فرماتے ہیں کہ یہ خود عین کمال الہیس کہ این چنی ذات ابراز نمودہ، اللہ کا کمال سمجھ ہی جہاں سے آتا ہے جب اس کے بندے ایسی شانوں والے ہیں اس خالق کی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت صحیح سوچ نصیب فرمایا، اور یہ جو تفرقے نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اللہ رب العزت اسے مٹائے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت عظمت کے قائل ہو جائے۔ جس خدا کی توحید پہ ناز ہے اس کی توحید بتلائی کس نے، سکھلائی کس نے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تو کم از کم اسی چیز کو سامنے رکھو، اس بابو میں حقیقی نگاہ دکھلائی ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائی ہے۔ اگر آپ نہ تشریف لاتے تو ہم درخت پوج رہے ہوتے، بت پوج رہے ہوتے، آگ پوج رہے ہوتے، بت پوج رہے ہوتے، کون اللہ کو جانتا، کس کے پاس توحید ہوتی؟ تو یہ سب کرم ہے اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی پہلو سے ہی آپ کے ساتھ محبت رکھو، عقیدت رکھو اور ادب نیاز سے کام لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر حضرت علامہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ احالیان جنگ کی درخواست پر ان کی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرتے ہوئے شرف قبولیت بخشتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ ان کو سلامت تا قیامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمیں اہل خانہ کے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے رکھے، آمین۔ واقعہ حضرات محترم بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے شیخ القرآن والحدیث غزالی زماں راضی دورہ عمدۃ الاسقیاء بقیۃ السلف اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سالوی دامت برکاتہم عالیہ، اور آپ جناب پروفیسر سعید اسد صاحب کا بھی شکریہ ادا فرما رہے تھے۔ آج کی تقریب سے میں کثیر تعداد میں علماء کرام جن میں فاضل جلیل حضرت مولانا محمد فاروق سلطان صاحب فاضل جامعہ الازہر مصر، خطیب اعظم مرکزی جامعہ مسجد حسین گوانا وہ بھی تشریف فرما ہے، جناب محترم عاشق رسول ڈاکٹر اسرار حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر تمام علماء حضرات میں انتظامیہ کی طرف سے ان کا بھی شکر گزار ہوں تشریف لائے۔ اور آج کے پروگرام کی آڈیو کیسٹ داتا ساؤنڈ دھجی روڈ سے آپ حضرات کو مل جائے گی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فاضل جلیل عالم نبیل مناظر اسلام
مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد اسد صاحب تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ حضرات آپ سے ایک التماس ہے کہ تمام دوست حضرت کے خطاب سے پہلے اول آپ سے درود شریف ایک مرتبہ ہم شریف اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قبلہ پروفیسر صاحب کے مل کر دیں تاکہ مفتی عبد القیوم صاحب کو احسان ثواب کیا جا سکے۔ نبی مکرم شفیع معظم جانب وحدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین اس کا ثواب مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح کو پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ رب العالمین انہوں نے اپنی زندگی میں جو دین کی خدمت کی ہے، رب العالمین محبوب علیہ السلام کی زلفوں کا صدقہ قبول فرما۔ رب العالمین ان کی سیئات سے درگزر کر کے ان کی نیکیوں کو قبول فرما کے محبوب علیہ السلام کا صدقہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین اہل سنت میں علماء پیدا فرماتا رہے۔ رب العالمین اہل سنت میں علماء ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں۔ رب العالمین کرم فرما، رحم فرما۔ رب العالمین ہمیں ایسے طلباء عطا فرما جو محنت کرے، مشقت کرے، محنت سے پڑھ کر، دیانتداری سے پڑھ کر رب العالمین پوری للہیت سے پھر تیرے دین کی خدمت کرے۔ رب العالمین خالی ہونے والی جگہیں اپنے فضل و کرم سے پر فرما۔ رب العالمین اہل سنت کا بول بالا فرما۔ رب العالمین غزالی وقت، راضی دورہ، امام الناظرین حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ان کے فیوز و برکات میں مزید برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہم طلبہ کو ان کے وسیع علم سے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ سبحان ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سبحان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان بڑی محبت نال درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن حسين سبحان
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی بس مختصر امام المناظرین غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل شد احترام علماء کرام، میرے بزرگ دوستو، میں تے تسی اج تو 25 سال پہلے نان والے بنگلے دے اندر اللہ تعالی نے جڑی اہل سنت نو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اللہ او دے شکرانے واسطے اس جشن فتح مبین دے اندر شرکت کرنے واسطے حاضر ہون دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے، آمین۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، منتظمین نال تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالی اودیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے مولا، سیدہ فاطمہ زہرا دی ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ لوگوں نے یار 25 سال ہو گئے، ٹھیک ہے تسا ایک باری جت گیا سو ہوں تو مر کھپ گیا ہے کہ تھی ہلے ہر سال کے سال لڑائی دئی جاتے ہو، میرے لوگ سال بعد جشن منانے کا دکھ کی گل چھٹو پرا ختم ہو گئی۔ میں نہ کبھی قرآن پڑھیا ہوئے سچے دل نال تے پتہ لگے جدوں اللہ نعمت دیندا ہے تے او دا جشن مناوندا ہے، اے اللہ نے قرآن سانو کیڑی رات وچ دتا سی؟ 27 رمضان، ایک واری دتا سی ہر سال، ایک واری
لیکن جشن ہر سال منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بے شک اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک باری نازل ہوا ہے پر سال بعد جدوں بھی رات آئے گی لیلۃ القدر خیر من الف شہر اصل اسی جشن فتح منا کے پیغام دیں ساڈے اور علماء دیوبند کے درمیان جھگڑے نے تین بنیادی ساڈا الزام یہ ہے کہ علماء دیوبند کے بزرگاں نے بڑیاں نے ایسیاں گلاں لکھیاں نے جڑیاں صراحتاً نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہے یہ ساڈا الزام ہے انہاں دا الزام ہے کہ یہ مشرک نے ایک دوسرا یہ بدعتی نے اصل علماء دیوبند دا تے ساڈا تینوں مسئلے جھگڑا ہے ایک الزام ساڈا دو الزام انہاں دے یہ تے 25 سال پہلے ایک بندے نو اشکل آئی سی انہیں آخر نہیں تھی بھی گستاخ رسول ہو جو اس گل کا حشر ہویا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اچھا ایسے سال ہی میں 27 اپریل میں انگلینڈ حاضر ہوا اتنے الحمدللہ مسلمان کافی نے لکھاں کی تعداد انہوں نے تو مسلمان رکھنا ہے اتنے ایک جگہ گفتگو ہو رہی سی ایسے نولالے بنگلے دے مناظرے کے بارے علماء بیٹھے نے ناٹنگھم کے اندر شاہ صاحب نے سید زاہد حسین شاہ صاحب وہ کہنے لگے کہ علماء دیوبند دیاں جڑیاں عبارتاں تے اسی فتوا لانے ہیں وہ سانوں بھی پتہ ہے تے دیوبندیاں نوں بھی پتہ ہے تے دیوبندی مناظرہ نے دل لا کے جو کچھ وہ دفاع کہہ سکتے سن سب انہوں یاد کیتا ہے لیکن دیوبند دی جماعت والوں ساڈی کسی عبارت تے کفر دا فتوا نہیں اللہ یاد رکھنا گل دے وچ گل آ جائے گی جن گل سمجھانے واسطے عرض کرتے ہیں 6 جنوری سن 1986 میں امام المناظرین دی قیادت کمبو شریف ڈیرا اسماعیل خان کیتا مناظرہ آپ کی صدارت آپ تشریف فرما سکتے موضوعات لکھے سن 5 ایک موضوع سی متنازع عبارات اصل بھی آپس سے پہلے صلاح کر لی کہ جنہوں نے پڑھنا کتنے ہے استادوں فرمایا کہ مسئلہ نور کیا جنہوں نے رکڑا دینا یہ ساری آپس پہلے صلاح بن گئی تو میں عرض کیا جناب انہیں فٹو فٹ کے اس مسئلے نہیں ہونا اس مسئلے لیا پینا کیونکہ ٹھیک ہے جی میں دل کرتا ہی کر میں آخیا بھائی مناظرہ ہوئے گا متنازع عبارات تے آخر نہیں متنازع عبارات سے مناظرہ نہیں ہوئے گا خیر گل چلی میں کیا جڑا مسئلہ سب تو اہم میں پہلے وہ شروع کریں گے کہ سرکار کی توہین سب تو بڑا جرم ہے پہلے اس موضوع لائیں گے کہنے لگا کہ نہیں اتنے لفظ ہے متنازع عبارات یہ دیوبندی عبارات نہیں لفظ تھے یہ تھوڑیاں عبارت میں ہوں گی میں کیا عقل تو کم لے
ایتھے دیوبندی بریلوی عبارات لفظ نہیں، لفظ متنازع عبارات۔ انہاں عبارتاں تے مناظرہ ہوئے گا جنہاں عبارتاں تے جھگڑا چل رہا ہے۔ ساری پوری بریلوی جماعت نے دیوبندی جماعت دے بزرگاں دیاں عبارتاں تے لایا ہے فتویٰ۔ تہاڈی پوری جماعت نے اعلی حضرت دی کسی عبارت تے کفر دا فتویٰ نہیں لایا۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں فتویٰ کرنے شروع کر دیا۔ جامعہ اشرفیہ دا فتویٰ، مولانا احمد رضا کی ہر عبارت قابل تعویل ہے۔ کراچی دا فتویٰ، خیر المدارس دا فتویٰ، مَصُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ گل جڑی کر رہا تھا کہ دیوبندیاں دیاں عبارتاں جڑیاں کفریہ ہیں انہاں دی نشاندہی ہے، انہاں نے پوری تیاری کی ہے، پر ساڈی کسی عبارت سے جماعت نے فتوی نہیں لایا۔ دیوبندی جماعت کا فتویٰ نہیں،